برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ترجمان برطانوی وزیر اعظم کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ محاذ رائی کسی کے مفاد میں نہیں۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری دے دی ہے، تاہم لیکن اب بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی اخبار بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ امریکی حکام اور وفاقی اداروں نے ایران کے جوہری پروگرام پر ممکنہ حملے کی تیاری کر لی۔ روس نے اسرائیل سے ایرانی شہر بوشہر پر فضائی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پر روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ روس نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل ایران تنازع میں فوجی مداخلت سے گریز کرے۔ ماسکو سے خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی شہر بوشہر میں جوہری پلانٹ میں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں اور بوشہر میں ایران کا واحد فعال جوہری پاور پلانٹ ہے۔ یہ جوہری پاور پلانٹ روسی ایندھن استعمال کرتا ہے، جسے استعمال کے بعد روس واپس لے جاتا ہے تاکہ ایٹمی پھیلاؤ کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے نیتنز اور اصفہان کے ساتھ ساتھ بوشہر میں بھی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور ایران میں مزید جوہری تنصیبات پر حملے جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی معیشت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور صنعتوں کی ترقی اس ہدف کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیرف ریشنلائزیشن پالیسی سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور مؤثر صنعتی پالیسی کی جلد تکمیل ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے اور خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں سیلانی آئی ٹی پروگرام کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب دیے اور کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج منظم، تربیت یافتہ اور آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کی فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے، جو انتہائی قابل فخر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کامیاب سفارتی دورہ مکمل کرنے کے بعد کل رات 9 بجے پاکستان واپس پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کا کراچی ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا جائے گا، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ واپسی کے بعد کراچی اور اسلام آباد میں پارٹی اجلاس ہوں گے، جہاں انہیں بجٹ مذاکرات پر بریفنگ دی جائے گی۔ وہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور قومی اسمبلی میں بجٹ پر اظہار خیال کریں گے۔ ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا اسٹار شپ 36 راکٹ دوران آزمائش دھماکے سے پھٹ گیا۔ بدھ کی شب اسٹار شپ راکٹ کا ٹیکساس میں اسٹیٹک فائر ٹیسٹ جاری تھا جب یہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ جاری ہونے والی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ آزمائش کے لیے راکٹ تیار ہے اور اس کی بنیاد سے دھواں نکل رہا ہے۔ اسی ہی دوران ایک دم سے راکٹ کی ناک پھٹتی ہے اور شدید روشنی خارج ہوتی ہے، جس کے بعد پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کمپنی آفیشلز کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کو ایک انجینئرنگ فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان پر عالمی اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی مثال ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی قیادت میں معیشت، سرمایہ کاری اور اصلاحات کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ رواں مالی سال کے 11 مہینوں میں بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات 34.89 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جن میں سب سے زیادہ حصہ سعودی عرب، UAE، برطانیہ اور امریکہ کا ہے۔ برآمدات میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے، خاص طور پر یورپی مارکیٹس میں 8.62% اضافہ دیکھا گیا۔ سرمایہ کاری میں بہتری کی علامت یہ ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں نے منافع کی واپسی میں 115% اضافہ کیا۔ پاکستان کا پہلا گرین سکوک بھی جاری کیا گیا، جس کے تحت 30 ارب روپے ماحولیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے بعد سے اب تک 5000 سے زائد یہودی اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل میں رہنے والے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ اب بھی اپنے ملک سے دیگر ممالک منتقل ہونے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی رد عمل کے نتیجے میں ہزاروں اسرائیلی خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اب تک تل ابیب سمیت دیگر علاقوں سے 5110 شہری گھروں سے نکل گئے۔
اسرائیل کے وزارت داخلہ نے بھی ہزاروں شہریوں کے گھروں کو چھوڑنے کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان میں سے 1000 کے قریب لوگوں کا تعلق تل ابیب سے ہے۔ دوسری جانب گھروں کو چھوڑنے والے اسرائیلی شہریوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے اور اب ہم کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بگ بیش لیگ میں انٹرنیشنل پلیئرز کی ڈرافٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بگ بیش لیگ کی فرنچائز برسبن ہیٹ نے قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، میلبرن رینیگیڈز نے محمد رضوان اور میلبرن سٹارز نے حارث رؤوف کو پلاٹینم کیٹیگری میں منتخب کیا۔ اسی طرح سڈنی تھنڈرز نے لیگ اسپنر شاداب خان کو گولڈ کیٹیگری میں اسکواڈ کا حصہ بنایا، جبکہ پلیئرز ڈرافٹ سے قبل سڈنی سکسرز کی فرنچائز سے معاہدہ کرنے والے بابر اعظم بھی گولڈ کیٹیگری میں فرنچائز کا حصہ بنے ہیں۔ میلبرن رینیگیڈز نے نوجوان کرکٹر حسان خان اور ایڈلیڈ اسٹرائکرز نے فاسٹ بالر حسن علی کو سلور کیٹیگری میں منتخب کیا۔ بی بی ایل لیگ میں مجموعی طور پر 8 فرنچائزز نے 7 پاکستانی کھلاڑیوں کو سائن کیا۔ محکمہ موسمیات نے 20 جون سے ملک بھر میں پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جو 23 جون تک وقفے سے جاری رہیں گی۔ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے مرطوب ہواؤں کے ساتھ مغربی سلسلہ بھی بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، مری، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور، گلگت، کشمیر سمیت درجنوں اضلاع میں بارش، آندھی اور ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے کچھ اضلاع میں 21 سے 24 جون کے دوران بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے باعث نقصانات سے خبردار کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے سیلابی خطرات کے پیش نظر ہنگامی مراسلے جاری کر دیے ہیں۔ بارشوں سے شدید گرمی میں کمی کا امکان ہے۔